رحیم حضرات السلام علیکم۔ معلم کوفہ کس طرح سے گرفتار ہوئے؟ عمیر ابن عامر حمدانی ان کا نام تھا، اور یہ کوفہ کے بچوں کو درس دیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے درس میں تقریباً تمام کوفے کے وہ رئیس زادے، وہ پیسے والے لوگوں کو بچے سب آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور چونکہ یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، ابن زیاد کی حکومت تھی کوفہ پر، بنو امیہ کا دبدبہ تھا، لہٰذا یہ جو دل کی باتیں تھیں وہ زبان پہ نہیں لاتے تھے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ کسی صورت سے کوئی راستہ ایسا بنے کہ کوئی ہو جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے، ان کے دشمنوں سے بدلہ لے، تو میں بھی اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس دعا میں آپ کا وقت گزرتا تھا، اور آپ خاموشی سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ یہ درس دے رہے تھے کہ ان کو پیاس لگی، تو ایک آدمی سے انہوں نے پانی مانگا، اس نے ٹھنڈا پانی لا کے دیا۔ آپ نے پانی پینے کے بعد کربلا کی یاد آ گئی، آپ کو امام حسین کو یاد کیا آپ نے، اور آپ نے پانی پینے کے فوراً بعد کہا کہ امام حسین کو قتل کرنے والوں پر، اور جن لوگوں نے امام حسین پر پانی بند کیا ہے، ان سب پر خدا لعنت کرے، اور 1 درہم اس پانی پلانے والے کو دیا۔ اور اس کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے، امام کو یاد کر کے آپ ضبط نہ کر سکے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یہ لعنت والی بات سنان ابن انس کا بیٹا بھی وہیں پڑھتا تھا، اس نے سنی کہ اس طرح سے معلم لعنت کر رہا ہے امام حسین کے دشمنوں پر، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھی تم نے کیا کہا؟ تم کو معلوم نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اور میرا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جس نے حسین کا سر نیزے پر اٹھایا تھا۔ اب جیسے ہی یہ سنا معلم کوفہ نے کہ یہ سنان ابن انس کا بیٹا، اس نے سب کچھ سنا ہے، تو یہ گھبرا گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کہا اور تم نے کیا سنا، ایسے ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، اور اس کو بہت سمجھایا اور یہ منع کیا کہ نہیں، میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، وہ زبان سے کیا نکلا مجھے خود ہی خبر نہیں، لہٰذا یہ بات کسی سے کہنا نہیں۔ اور جانتے تھے کہ اگر یہ بات ابن زیاد تک پہنچ گئی تو پھر میری زندگی تمام ہو جائے گی، یا قید خانے میں بھیج دیا جاؤں گا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے وہاں پر تو ہاں کر لیا کہ ہم کسی سے نہیں کہیں گے، لیکن وہ نسل کی کھوٹ کا اظہار بھی ہونا ضروری تھا، لہٰذا کچھ دن تک اس لڑکے نے انتظار کیا کہ جب تک معلم اس واقعے کو بھول نہ جائیں۔ جب کچھ دن گزر گئے، معلم کو یہ واقعہ بالکل ذہن سے ان کے نکل گیا، تو اس نے ایک دن وہی مکتب کے قریب میں ایک کھنڈر تھا، اس کھنڈر میں گیا، اور جانے کے بعد اپنے کپڑے خود پھاڑ لیے، اور ایک کپڑے میں پتھر باندھ کے اس سے خود اپنے آپ کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور روتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے زخمی دیکھا، روتا ہوا آتا دیکھا، تو پوچھا کیا گزری، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا خیر کیسی کہ میرا معلم جو مجھے پڑھاتا ہے، عمیر ابن عامر حمدانی، وہ میرے سامنے یزید اور ابن زیاد کو اور تم پر لعنت بھیج رہا ہے۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے مجھے اتنا مارا، مجھے رسی سے باندھ دیا، اور اگر رسی ٹوٹ نہ جاتی اور میں بھاگ نہ لیتا تو آج وہ مجھے قتل کر دیتا۔ یہ سننا تھا کہ سنان ابن انس اپنے بیٹے کو لے کے ابن زیاد کے پاس گیا اور پورا واقعہ ابن زیاد کو سنایا۔ ابن زیاد نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ غصے سے بالکل پاگل ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ معلم کو گرفتار کر کے لایا جائے، اگر وہ آنے میں آناکانی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لکھا ہوا ہے کہ معلم کو لوگ گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آئے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے مارا جائے۔ معلم کو ابن زیاد کے غلاموں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ آپ کے سارے دانت ٹوٹ گئے، اور آپ قریب تھا کہ آپ کی زندگی تمام ہو جائے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میری خطا بتاؤ کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، کس خطا پہ مجھے اس طرح سے سزا دی جا رہی، کیونکہ یہ تو بھولے ہوئے پورا واقعہ۔ تو اس نے پھر وہ بتایا کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو کوئی ایک گواہ لے آؤ، تو جو سزا دینی ہو دے دو، کم سے کم ایک آدمی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا۔ تو یہ بات سن کے تھوڑا سا غصہ ابن زیاد ملعون کا کم ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ قید خانے میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کے یہ خود ان کا بیان ہے کہ قید خانے میں 50 زینے اتر کر نیچے زمین کے اندر قید خانہ بنا ہوا کہ جس میں تالے لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس قید خانے میں ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، زنجیر کی آہٹ سے
یہ دھیرے دھیرے جناب مختار کے قریب پہنچتے ہیں، جناب مختار سے ملاقات ہوتی اور جناب مختار ان سے کہتے ہیں کہ ان قریب تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ جب یہ آزادی کی خبر سنتے ہیں تو کہا تم یہاں زیادہ دن نہیں رکو گے، تمہیں آزادی کا بہت جلدی حکم آ جائے گا۔ اور ویسے ہی ہوتا بھی ہے کہ ایک دن دروازے کھلنے کی آہٹ ہوتی ہے تو جناب مختار کہتے ہیں کہ جاؤ آج تمہاری رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ جانے لگتے ہیں تو جناب مختار سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں اس قید خانے میں رہنا تو نہیں چاہتا، لیکن آپ سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو جناب مختار کہتے ہیں کہ ہاں کوشش کرنا کہ مجھے قلم دوات اور ایک تھوڑا سا کاغذ پہنچانے کی اگر کوشش کرنا، اگر پہنچا سکو تو پہنچا دینا۔ تو یہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ ان کی رہائی کا یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی بھتیجی ابن زیاد کی بیٹی کی دایا تھی۔ جب ان کی بھتیجی سنتی ہے کہ میرا چچا قید کر لیے گئے ہیں تو وہ روتے ہوئے ابن زیاد کی بیٹی کو جا کے بتاتی ہے کہ میرے چچا کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، انہیں قید کر دیا گیا ہے اور بڑی تکلیف میں ہے۔ کیونکہ ابن زیاد کی بیٹی اپنی دایا کو بہت چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے باپ سے جا کے کہا اور اپنے باپ سے کہا کہ وہ معلم کا معاملہ، معلم کو مجھے بخش دیا جائے۔ تو اس کی سفارش سے آپ آزاد ہوتے ہیں اور آپ دوبارہ روشنی دیکھتے ہیں، اور یہ صورتحال ہوتی ہے آپ کی رہائی کی۔ اور پھر معلم کی آگے کی وہ سرگزشت، وہ واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔